الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفات ہے، مالک یوم الدین میں اللہ کی ملوکیت اس کو بیان کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ اور بندے کا جو ایک تعلق ہے عبادت کا، دعا کا، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ تم یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کا جواب خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے جو بات کہی تھی، اللہ نے اس کو قرآن میں نقل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے حواریوں، اے لوگو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی ربوبیت، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ساری کائنات کو رزق اللہ دیتا ہے۔ اگر کافر صرف اتنی بات مان لے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے جانور جو کچھ کھا رہے ہیں، ساری مخلوق جو کچھ کھا رہی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو کافر پھر ایمان لائے بغیر، اسلام لائے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ اور حضرت عیسیٰ بھی اپنی قوم کو یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ ربی، اللہ میرا بھی رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، وہ اس لائق ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ ساری کائنات کو دیتا ہے اور حکم ہے کہ اللہ سے مانگو۔ دعا مانگنا، رزق مانگنا کس سے مانگا جائے گا یہ اللہ کا خاصہ ہے، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، ہم دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو ہم مزارات پر جا کر مانگتے ہیں، یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیں، مزارات پر جا کر ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ صاحب مزار سے نہیں مانگتے، وہاں جا کر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ صاحب مزار اللہ کے اس برگزیدہ نیک بندے کا اللہ کو وسیلہ دیتے ہیں، اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اگر کوئی صاحب مزار سے مانگ رہا ہے اس کی اجازت نہیں، یہ سخت گناہ ہے۔ صاحب مزار سے مانگنے کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم صاحب مزار کے پاس جا کر اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نیک، اللہ کے ولی کے پاس جا کر اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ داتا صاحب کے صدقے میں مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے صدقے میں میری فلاں بیماری کو شفا عطا فرما۔ تو برگزیدہ نیک اللہ کی رحمتوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر اور اللہ کی رحمتوں والے کسی ہستی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دعا صرف اللہ سے، صرف اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، تو اللہ ہی ہر کسی کو عطا فرماتا ہے۔ تو اسی عقیدے کو حضرت عیسیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ ربی، اللہ میرا بھی رب ہے، مجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے، وربکم، اور تمہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، فاعبدوہ۔ جب تم نے یہ مان لیا کہ رزق دینے والی، پیٹ بھرنے والی، ساری مخلوق کو کھلانے والی ذات ہمارے رب کی ذات ہے، تو فاعبدوہ، پھر وہ رب اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، پھر وہ ذات عبادت کے لائق ہے جو ساری کائنات کو رزق عطا فرما رہی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہی تو صراط مستقیم ہے جو اللہ کو رب مان کر، اللہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، گویا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو ہم جو ہر دعا میں، ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اس کی پہلی تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کرے۔ وہ کیا ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ بندہ اللہ کو رب مان کر، اللہ کو معبود مان کر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنی مبارک انگلی سے ایک لمبی لائن زمین پر لکیر کھینچی۔ صحابہ سب متوجہ ہوئے کہ حضور زمین پر کیا بنا رہے ہیں۔ حضور نے لمبی لائن کھینچی، صحابہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر حضور نے اس لمبی لائن کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی اور لائنیں کھینچی،
چھوٹی چھوٹی اور لائنیں بنائی. بنانے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے. اب حضور نقشہ بنا کر اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو اتنا واضح دین میرے آقا نے پھر سمجھایا. فرمایا یہ اللہ کا راستہ، حق کا راستہ، صراط مستقیم یہ لمبی لائن ہے. پھر فرمایا یہ جو ادھر ادھر میں نے چھوٹی چھوٹی لائنیں لکیریں کھینچی ہیں، فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے. تو کس پر چلنا ہے؟ جو سواد اعظم ہے، جو شروع سے ایک مسلک، ایک دین، ایک عقیدہ چل رہا ہے، صحابہ سے لے کر قیامت تک جس لمبی لائن نے چلنا ہے. اکابرین امت، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محققین جس عقیدے پر قائم ہیں وہی صراط مستقیم ہے. لمبی لائن کھینچ کر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لمبا راستہ، یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم، حق کا راستہ، اللہ کی طرف بلانے والا یہ راستہ ہے. چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ کر فرمایا یہ شیطان کے راستے، چھوٹے چھوٹے فتنے آتے رہیں گے، لیکن وہ اہل سنت کا مسلک جو صحابہ سے چلا وہ اسی طرح برقرار رہے گا. وہ صحابہ، اولیاء، تابعین کی قرآن و سنت کی تشریحات جس طرح چل رہی ہیں، ایک سواد اعظم بڑی جماعت ہمیشہ سے حق پر ہے اور ہمیشہ سے حق پر رہے گی. تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. یہ سواد اعظم، یہ لمبی لائن، یہ صراط مستقیم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی. مشکات شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہ جو لمبی لائن کھینچی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پھر مزید وضاحت ارشاد فرمائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو لمبا راستہ ہے یہ حق کا راستہ صراط مستقیم ہے. اس کے ارد گرد جو دیواریں ہیں فرمایا اس میں اللہ نے دروازے رکھے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ جو دروازے ہیں فرمایا یہ اللہ کی حرام کردہ حدود ہیں. جو شخص صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور دروازے کی طرف نکل گیا اس نے اللہ کی قائم کردہ جو حدود تھی، جو حرام کردہ اشیاء تھی، اس طرف منہ مارا. اب وہ شیطان کا راستہ ہے. فرمایا ادھر ادھر نہیں بھٹکنا. فرمایا یہ راستہ جو ہے یہ اسلام ہے. سامنے راستے کے آخر پر اس راہ کے سامنے جو داعی تمہیں بلا رہا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. ادھر ادھر جو دروازے، راستے، جو پردے لٹک رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کی قائم کردہ حرام کردہ حدود ہیں. کسی نے کسی دروازے کی طرف نکل کر کوئی نیا فتنہ، کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ یہ سیدھی راہ جو اسلام کی راہ میں دے کر جا رہا ہوں اسی پر قائم رہنا. سامنے قرآن کھڑا ہے، قرآن سے ہدایت لیتے رہنا. جو تمہیں قرآن کہتا رہے اسی پر عمل کرتے رہنا. جو قرآن کے مطابق زندگی گزار گیا گویا وہ صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم کے مطابق زندگی گزار گیا آخرت میں وہی بندہ کامیاب ہوگا. تو یہ صراط مستقیم کی وضاحت خود میرے آقا نے فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صراط مستقیم کی جو وضاحت کی، آگے خود اللہ نے بھی وضاحت کی. صراط الذین انعمت علیہم. ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھی راہ پر چلا. پھر سوال پیدا ہوا کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ خود اللہ جواب دے رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. راہ مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. انعام یافتہ لوگ، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں اس کی وضاحت بھی خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگوں کا ذکر ہوا. انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں. من النبیین والصدیقین، اور صدیقین ہیں. والشہداء، اور شہداء ہیں. اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. والصالحین، اور صالحین نیک لوگ اللہ کی طرف سے، وہ لوگ جن پر انعام ہوا اور ان کو ولایت کے مرتبے ملے. ان 5 لوگوں کی راہ پر، 4 لوگوں کی راہ پر جو چلتا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہی صراط مستقیم ہے. اب یہ قرآن ہے. آج لوگوں کو بڑی جدت کے دورے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شخصیات کے پیچھے نہ چلو بلکہ تعلیم کے پیچھے چلو، اور کہتے ہیں کہ یہ ان مولویوں نے شخصیات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، صحابہ اہل بیت کے پیچھے، اولیاء کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ شخصیات نہیں ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیا یہ تعلیم ہے یا شخصیات ہیں؟
کیا نبی ایک شخصیت نہیں؟ صحابہ شخصیت نہیں؟ شہداء اور صالحین شخصیت نہیں؟ خود قرآن پورے اسلام کو اور دین کے ماننے والوں کو 4 قسم کی شخصیات کے پیچھے لگا کر اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کھولو، پہلی سورت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صراط مستقیم چاہیے، راہ حق چاہیے تو ان 4 لوگوں کے پیچھے چل پڑو، اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ ان کو اب لوگوں نے بابے کہہ کر اور لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، ہرگز نہیں۔ دین اسلام 4 چیزوں پر کھڑا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور۔ ان 4 کو جس نے چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ جس نے قرآن کو چھوڑا ملحد ہوا، جس نے حدیث کو چھوڑا منکرین حدیث میں سے ہوا، جس نے اجماع اور جمہور کو چھوڑا وہ یا تو رافضی بنے گا یا تو خارجی بنے گا۔ اہل سنت کی راہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، امت کے اجماع کو بھی مانتے ہیں۔ وہ مسئلہ جس پر سارے علماء متفق ہو گئے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس مسئلے کو غلط کر کے دکھائے۔ لوگوں نے ایک ایک مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ فلاں بندے سے یہ روایت ہے، اب دیکھو کیا اس پر اجماع بھی ہے؟ سب علماء نے اس کی فلاں بات کو مانا ہے یا نہیں مانا؟ ہمارا تو مسلک یہ ہے، ہم سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن کو دیکھیں گے، پھر حدیث رسول کو دیکھیں گے، تیسرے نمبر پر اجماع امت اور جمہور کو دیکھیں گے کہ ساری امت کے علماء اور جمہور صلحاء امت کے محققین کس مسئلے پر متفق ہیں، ان کی بات کو مانا جائے گا۔ تو شخصیات کے پیچھے مولویوں نے نہیں لگایا ہوا، قرآن نے شخصیات کے پیچھے لگایا کہ اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے، ان 4 قسم کے لوگوں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان 4 قسم کے لوگوں کے پیچھے چل پڑو، ان کی اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی دوسری تفسیر میں نے حدیث سے بیان کی۔ تیسری تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کہ صحابہ اہدنا الصراط المستقیم سے کیا سمجھے۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا یہ طریقہ ہے، پہلے میں نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی، پھر میں نے قرآن کی تفسیر حدیث سے کی، اب میں قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کر رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمائی ہے، حضور کے صحابی مفسر قرآن حبر حاضر امہ اللہم علمہ الکتاب، حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے میرے آقا کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اتنے بڑے صحابی، ان سے جب پوچھا گیا، ان کے شاگرد حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ صراط مستقیم سے مراد کون ہے؟ فرماتے تھے ہوا رسول اللہ و صاحباہ ابو بکر و عمر۔ آپ فرماتے تھے کہ صراط مستقیم سے مراد 3 ہستیاں ہیں، اللہ کے رسول کی ذات، حضرت صدیق اکبر کی ذات اور حضرت عمر بن خطاب کی ذات۔ ان 3 لوگوں کے پیچھے جو چل پڑا، جس نے ان 3 لوگوں پر یقین اور اعتماد کیا، اللہ کے رسول پر کامل یقین ہو، حضور کی اتباع کرے، سیدنا صدیق اکبر کی اتباع کرے، حضرت عمر بن خطاب کی اتباع کرے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا بندہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے صراط مستقیم سے مراد جو سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں دعا مانگو، صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ و صاحبہ ابو بکر و عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے 2 صحابی، 2 ساتھی، حضور کے 2 یار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی تفسیر نہیں، یہ المستدرک للحاکم کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ آپ کا قول موجود ہے۔ یہ بات جب حضرت امام حسن بصری کو پتہ چلی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے صراط مستقیم کی اس طرح تفسیر کی ہے، حضرت امام حسن بصری کو چھوٹا نام نہیں، اولیاء، صوفیاء، صالحین میں اور علماء کے اندر اور محققین کے اندر آپ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت امام حسن بصری مولا علی کے شاگرد ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اتنا بڑا تابعی جو مولا علی سے پڑھ رہا ہو اور جس کی ولادت حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہو رہی ہو، اور ان کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن بصری وہ ہستی ہیں جنہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کے گھر کی خادمہ تھی، وہاں کام کرتی تھی، نوکرانی تھی۔ جب یہ حضرت امام حسن بصری پیدا ہوئے تو جب یہ چھوٹے تھے
جب بچہ جس طرح بھوک کی وجہ سے روتا ہے، جب آپ روتے تھے تو ہم مومنین کی ماں ام سلمہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ، آپ حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیتی تھی اور اپنا مبارک دودھ پلایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا مقام حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ ہوا رسول اللہ و صاحبہ ابو بکر و عمر، کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد اللہ کے رسول کی ذات، سیدنا صدیق اکبر کی ذات اور حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے صدق واللہ ونصح واللہ ہوا رسول اللہ و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم عبداللہ بن عباس نے سچ کہا، اور عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو اللہ کی قسم صحیح نصیحت کی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے وہ ان تین ہستیوں کے پیچھے چل پڑے، رسول اللہ کے پیچھے، حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے، سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے۔ جو ان کے پیچھے چل پڑا اللہ اس کو صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ تو ہم اہل سنت الحمدللہ حضرت صدیق اکبر کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں۔ ہم کسی پاکیزہ ہستی کی گستاخی کرنے کے ہرگز روادار نہیں ہیں۔ وہ صحابہ، وہ پاکیزہ ہستیاں جن کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت عطا فرمائی، جو شخص ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چل پڑا، ہمارا تو مسلک یہ ہے، میرے آقا خود فرما گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے بِأَيِّهِ اهتدیتم، میرے آقا نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کے پیچھے بھی چل پڑو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ کوئی ایک صحابی بھی گمراہ نہیں، کوئی ایک اہل بیت کا فرد بھی گمراہ نہیں ہے۔ بندے کا یقین سچا ہو، صحابہ کے پیچھے چلے۔ علماء، صوفیاء، تابعین، بزرگان دین، صحابہ یہی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے چل پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا